آج 27واں پارہ عمومی طور پہ مساجد میں پڑھا گیا ہے، ان میں سے ایک دو مقامات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27واں پارہ جو سورہ طور ہے، اس میں بہت ساری بندوں کے لیے نعمتوں کا اور جنت دوزخ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ عمومی طور پر ایک سوال دل میں یہ اٹھتا ہے کہ بندہ جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو وہاں ہر ایک کو نعمتیں ملیں گی، ہر ایک کے لیے جنت میں جداگانہ محلات ہوں گے، بڑے بڑے شہر ہوں گے۔ تو بعض لوگ جن کا مرتبہ بلند ہوگا اور مثلاً ان کی اولاد کا مرتبہ ان سے کم ہے، تو اب کیا ہوگا اس حوالے سے؟ کیا اولادیں اور والدین آپس میں مل سکیں گے، ساتھ رہیں گے؟ کیا صورت ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سورہ والطور کے اندر اس بات کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں جو ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والی ہیں، تو ہم ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے مرتبے میں کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ یعنی اگر اولاد کا مرتبہ نیچے ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ والدین کو نیچے والے درجے میں لایا جائے، بلکہ اولاد کو ان کے والدین سے ملا کر اونچے درجے کے اندر رکھا جائے گا، انعام کے طور پر رکھا جائے گا۔ تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت بھی عطا فرمائے گا کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ رہ سکیں گے، ان کے ساتھ مل جل سکیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں ان سے ملاقات وغیرہ نہ ہو سکے، ان سے جدائی ہو، دوری ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، بیان کیا گیا کہ اللہ نے ان کو جہنم سے بچا لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے چل کے یہ جنتی خود اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے، خوف رکھتے تھے، اپنی اس بات کا تذکرہ کریں گے۔ تو قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اہل جنت کا ایک مقولہ آپس میں ایک گفتگو یہ بھی ہوگی کہ دنیا کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ سورہ والطور کی یہ آیت کا حصہ وَوَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، ان کو ان کے رب نے جہنم کے عذاب سے بچایا، محفوظ رکھا، اس کو ساری رات تلاوت فرمایا کرتی تھیں، روتی تھیں، اور اب قطعی جنتی ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رویا کرتی تھی، جہنم کے ڈر سے رویا کرتی تھیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والنجم میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شان بیان کی۔ اس کی ابتدائی 18 آیتیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم معجزے معراج کے حوالے سے ذکر کی گئی ہیں۔ معراج کا تذکرہ قرآن پاک میں 2 مقام پر ہوا، ایک سورۃ الاسراء بنی اسرائیل میں، وہاں معراج کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا، اور دوسرا سورہ والنجم میں، اس میں معراج کا دوسرا حصہ بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قسم یاد فرماتا ہے کہ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہاں پر نام نامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجم یعنی چمکتا ہوا ستارہ ذکر کیا، اس لیے کہ جس طرح ستارے کے ذریعے لوگوں کو راستہ ملتا ہے، اسی طرح کائنات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ذریعے ہدایت اور راستہ ملتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی خصوصیت بیان کی کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو وہی کہتے ہیں کہ جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ شریعت کے تمام احکام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی طرف سے جو آئے ہوتے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطا سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خطا سے، گناہ سے معصوم کیا ہوا ہے، ان سے گناہ صادر نہیں ہوتا۔ اسی پارے کے اندر جو ہے وہ سورہ
رحمان بھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مضامین اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، جنت کا تذکرہ کیا، جہنم کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا اور اہل جنت کا، اہل دوزخ کا تذکرہ فرمایا، نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے قرآن کے احکام کو سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔